بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جمعرات کے دن کا بہت ہی باکمال وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ رزق کے ہوں، اولاد کے ہوں، بچے بچیوں کے رشتوں کے ہوں، تنگ دستی ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کا حل نہ ہو رہا ہو، تو ایک بار جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کا ہر حرف قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے جس زبان میں اتارا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل، اور جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل فرمایا وہ رات 1000 راتوں سے افضل، اور جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا وہ نبی معظم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل، اور جو شخص خود قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن پاک انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت نامہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن کریم کو دوسرے تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر خود قرآن پاک اپنا تعارف ان الفاظ میں کرواتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 1000 پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوشحالی اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، کم از کم ایک مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کا ولی یعنی دوست بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورہ مبارکہ سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ مبارکہ کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جن کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صفحہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے کہا کہ غسل کرو اور وضو کرو، پھر ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش
اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے ماننے والوں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ تو اس سلسلہ میں بعض مفسرین نے بتایا ہے کہ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان حروف مقطعات میں سے ایک ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس صورت مبارکہ میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، تو آپ نے اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مشکل کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اس کی تفصیل آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ اور کسی وقت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے، آج جمعرات کا دن ہے تو آج اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی شروع کر دینی ہے۔ کوشش کریں کہ بلند آواز میں اس کی تلاوت اپنے گھر میں کریں، اپنے دفتر میں کریں، اپنی فیکٹری میں کریں، یا جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ کو اگر سورہ طٰہٰ زبانی یاد ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر نہیں تو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ڈوب کر گہرائی کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جو اللہ کا دوست بن جائے اس کے اوپر مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں، اس کے اوپر پریشانیاں کیسے آ سکتی ہیں، اس کے اوپر قرضہ کیسے آ سکتا ہے، اس کے اوپر دنیاوی ٹینشنیں کیسے آ سکتی ہیں، اس کی حاجات کیسے نہیں پوری ہو سکتی۔ تو آپ نے سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد سب سے پہلی جو انسان کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ پاک اسے غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس آدمی کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔